والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور جان عالم، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، جناب رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کہنبار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس بندے نے میری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرہ، خالق کائنات اس بندے پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشَرًا، جو بندہ میری بارگاہ میں 10 مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ علیہ مئہ، خالق کائنات اس بندے پہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مئہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری بارگاہ میں 100 مرتبہ درود بھیجے، کتب اللہ بین عینیہ، خالق کائنات اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے، منافقت سے بھی بری ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے، اور خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں۔ بابا عبداللہ کہیے سبحان اللہ۔ خشک شاخوں کو، جو خشک شاخیں ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، آتے پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود ان پہ غفلت نہ کر، خدا کی قسم اب بھی تیرے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ محبت کی ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ کرم بڑھ کے سوہنا جے آیا نہ ہوندہ۔ جس نبی کی محفل سجائی ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی ہے جس کے صدقے رب نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب اگر نہ ہوتے تو رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق،
اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. تو رب نے ساری کائنات اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہے. کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، تے سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا. تے فرق خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا. نہ عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے. نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ. نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا. نہ تختاں تے تاجاں تے سلطان نہ ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ درباں نہ ہوندے. نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائیں نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی. نہ عرش و فرش تے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری. کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا. کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا نہ ہوندا. آج ہم اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ بولیے کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں. تو جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی وجہ سے کسی بندے سے پیار کیا جاتا ہے. حضرات محترم، جب ہم محبت کی وجوہات دیکھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ محبت کی 3 وجہ ہیں. محبت کی کتنی وجہ ہیں؟ 3 وجہ ہیں. محبت کی پہلی وجہ ہے حسن و جمال. بندہ کسی کا حسن دیکھتا ہے، حسن دیکھ کے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے. وہ بندہ بھا جائے تو بندہ اس سے پیار کرتا ہے. حسن کی وجہ سے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے. محبت کی دوسری وجہ ہے کمالات. محبت کی دوسری وجہ کیا ہے؟ کمالات. محبت کی دوسری جو وجہ ہے کمال، کہ بندہ کسی کا کوئی کمال دیکھ کے اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. محبت کی تیسری وجہ ہے احسانات. جب کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے تو احسان کرنے والے سے پیار کیا جاتا ہے. حضرات محترم، آئیے ہم ان وجہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی میں یہ وجہ کس طرح پائی جاتی ہے. نبی پاک سے ہم پیار کرتے، سرکار سے ہم محبت کرتے ہیں. محبت کی پہلی وجہ ہے حسن و جمال. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کا حسن کتنا ہے، رب نے میرے مصطفیٰ کو کتنا سونا بنایا ہے. آئیے آقا کریم کے حسن کے تذکرے کرتے ہیں. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ کائنات کے اندر رب نے جس ہستی کو اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ فاطمہ کا بابا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ میرا اور تیرا نبی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. رب نے ساری کائنات کے اندر جس ذات کو حسن سب سے زیادہ دیا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی ہے. آئیے مصطفیٰ کے حسن کی بات کرتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے آقا علیہ السلام کے آستانے پہ حاضر ہوتا ہوں. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا علیہ السلام نے سرخ اللہ زیب تن کیا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند بھی بڑا چمک رہا تھا، بڑا دمک رہا تھا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج فیصلہ کرتا ہوں کہ چاند سونا ہے یا آمینہ کا نام سونا ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میں نے فیصلہ کرنا چاہا میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی مصطفیٰ دیکھتا، کبھی چاند دیکھتا، کبھی مصطفیٰ دیکھتا. جب میں نے فیصلہ کرنا چاہا میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ 14ویں کا چاند
حسین ہے، جمیل ہے، تو اپنی جگہ مصطفیٰ جو مدینے کا چاند ہے وہ اس چاند سے بھی بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے فیصلہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند بھی سونا ہے لیکن مدینے کا چاند اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ میرے آقا کا حسن ہے، میرے مصطفیٰ کا یہ حسن و جمال ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا ایک اور واقعہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن صحابی بننے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے راہب تھے، یہودیوں کے بہت بڑے راہب تھے، ان کے عالم تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی، لوگ مسلمان ہونے لگے، اب یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام یہ پیارے آقا کے صحابی ہیں، اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے راہب تھے، عالم تھے۔ یہودی عبداللہ بن سلام کے پاس آئے، کہنے لگے عبداللہ بن سلام تو نہیں دیکھتا یہاں پہ لوگ اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، یہاں پہ محمد عربی کے لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ تو ہمارے دین کا راہب ہے، تو ہمارے دین کا عالم ہے، تم جاؤ اور ان نبی علیہ السلام سے معاذ اللہ مناظرہ کرو اور ثابت کر کے آؤ کہ ہمارا دین حق ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مناظرہ کرنے جاؤں گا۔ اب عبداللہ بن سلام 100 سوال تیار کرتے ہیں کہ ایک سوال کروں گا، اگر جواب دیا دوسرا پوچھوں گا، دوسرے سوال کا جواب دے دیا تیسرا سوال کر لوں گا۔ عبداللہ بن سلام 100 سوالوں کی گٹھڑی اٹھا کر میرے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ قربان جاؤں اس مصطفیٰ کی عظمتوں پہ، قربان جاؤں میں اپنے نبی کی شانوں پہ، قربان جاؤں میں اپنے نبی کی رفعتوں پہ، قربان جاؤں میں اپنے نبی علیہ السلام کے مقام پہ، مصطفیٰ کے حسن و جمال کے، مصطفیٰ کے حسن و جمال کے چمکتے دمکتے چہرے پہ میں اپنے آقا کے حسن پہ قربان ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ 100 سوال لے کر آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دربار میں آتے ہیں، سرکار مدینہ کے دربار میں یہ عبداللہ بن سلام مناظرہ کرنے آتے ہیں، 100 سوالوں کی گٹھڑی لے کر آتے ہیں، لیکن جب کملی والے کا چہرہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ پہ قدموں میں گرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حسن و جمال ہے میرے مصطفیٰ کا، وہ کمال ہے، حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یہ کمال کا حسن میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے عطا فرمایا ہے، کمال کا حسن و جمیل، حسن و جمال میرے مصطفیٰ کو میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آئیے مصطفیٰ کے حسن کی ایک اور بڑی پیاری بات سنیے۔ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں میرے آقا علیہ السلام سیر کرنے کی گھر سے نکلتے، سبحان اللہ، میرا نبی جب چلتا ہوگا تو چال کا انداز کیسا ہوگا، میرا مصطفیٰ جب چلتا ہوگا تو چال ڈھال کا انداز کیسا ہوتا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، قریبی مدینہ پاک کے قریب ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اب وہ قافلے والے جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، سبحان اللہ، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مصطفیٰ جان عالم انبیاء کے سردار ہیں۔ وہ کہیں سے سفر کرتے ہوئے آئے، مدینہ پاک کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ جب حضور صبح کے وقت نکلتے ہیں، سرکار سیر کرنے نکلتے ہیں، قافلے والے میرے نبی کو دیکھتے ہیں، سرکار کا حسن دیکھتے ہیں تو ٹکٹکی باندھ لیتے ہیں، حسین و جمیل چہرہ دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا حسین بندہ، اتنا پیارا بندہ، اتنا سونا بندہ اس کائنات میں ہے۔ آقا کریم کا حسن دیکھ کر وہ قافلے والے ٹکٹکی باندھتے ہیں، نظریں جما کے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آقا کریم کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ چلتے چلتے جب قریب آتے ہیں، سرکار کو ان قافلے والوں کا ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ اس اونٹ کی قسمت پہ قربان نہ جائیں جو میرے مصطفیٰ کو پسند آیا ہے۔ کاش کہ آج کا بیٹھنا میرے آقا کو پسند آ جائے، سرکار کو آج کی محفل پسند آ جائے، میرا مصطفیٰ میرا نبی آج کی محفل پسند فرما کے کرم فرما دے تو پھر کیا کہنے مدینے کے۔ میرے مصطفیٰ
کریم علیہ السلام کو اونٹ پسند آتا ہے. قافلے والے آقا کا حسن دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھ رہے ہیں. سرکار مدینہ چلتے چلتے قریب جاتے ہیں, قافلے والوں سے پوچھتے ہیں, وہ قافلے والوں یہ جو سامنے ظلم اونٹ کھڑا ہے یہ بیچنا ہے. وہ قافلے والے جانتے نہیں تھے کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے, پھر جانتے نہیں تھے کہ کہاں سے آیا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قافلے والوں اونٹ بیچنا ہے. انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا, وہ میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھ رہے ہیں, حسن میں ایسے گم ہے. عرض کرتے ہیں جی بیچنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قافلے والوں میں قیمت لے کے نہیں آیا, مجھے اونٹ دے دو, اونٹ لے کے جاتا ہوں, جا کر قیمت بیچوں گا. حضرات محترم جب کوئی خدا لیتا ہے اس کا پتہ لیا جاتا ہے, اس کا نام پوچھا جاتا ہے. قافلے والے جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے. سرخ اونٹ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. آقا کریم اونٹ کی نکیل پکڑتے ہیں, چلنا شروع کرتے ہیں. جب تک میرا نبی ان قافلے والوں کے سامنے رہتا ہے, قافلے والے ٹکٹکی بھاگ کے مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے ہیں, مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہتے ہیں. آقا کریم جب نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو اب آپس میں باتیں کرتے ہیں, یار ہم نے صرف اونٹ دے دیا, بندے کا نام نہیں پوچھا, بندے کا پتہ نہیں لیا, اب تو ہم مارے گئے. ہم نے اونٹ دے دیا, بندہ اونٹ لے کے چلا گیا. آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں جب باتیں کرنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے گویا پوچھتے ہوں گے کہ یار تو نے پتہ کیوں نہیں لیا. ایک کہتا ان کے گال اتنے سونے تھے میں گال دیکھتا رہ گیا, اور کوئی کہتا ان کی زلفیں اتنی پیاری تھی میں تو زلفیں دیکھتا رہ گیا. کوئی کہتا جب وہ بولتے تھے ان کے چہرے سے چمک سامنے پہاڑ پہ پڑتی تھی میں چمک دیکھتا رہ گیا. کوئی کہتا میں ان کے بدوہا والے چہرے کو دیکھتا رہ گیا. کوئی کہتا وہ لہر والی زلفوں کو دیکھتا رہ گیا. کوئی کہتا علم رشتہ کے سینے کو دیکھتا رہ گیا. کوئی کہتا ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا. کوئی کہتا میں مصطفیٰ کی چال دیکھتا رہ گیا. کوئی کہتا میں ڈھال دیکھتا رہ گیا. میں تو مصطفیٰ کے حسن میں, مصطفیٰ کے جمال میں, مصطفیٰ کے اس چمکتے دمکتے چہرے میں دور تھا. ساروں کا یہ سب کا یہی انداز میں جواب تھا. اب یہ باتیں کرنے لگے ہمیں اونٹ کی قیمت نہیں ملے گی. انہی کے ساتھ آئی ہوئی ایک عورت خیمے کا پردہ اٹھاتی ہے, کہتی ہے سنو لوگوں, اگر اس بندے نے قیمت نہ دی میں زمینہ ہوں, میں قیمت ادا کروں, میں اس بندے کی طرف سے قیمت ادا کروں گی. سارے قافلے والے اس کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں بی بی تو جانتی ہے کہ بندہ کہاں سے آیا تھا, تو پہچانتی ہے بندہ کون ہے. وہ بی بی کہتی ہے سنو میں جانتی تو نہیں, پہچانتی تو نہیں, بندہ کون ہے کہاں سے آیا ہے, لیکن جو چہرہ میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا چہرہ میرے مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمایا ہے. تو حسن و جمال اگر دیکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا حسن سب سے زیادہ ہے, میرے مصطفیٰ کا جمال سب سے زیادہ ہے. محبت کی دوسری وجہ کمالات. محبت کی دوسری وجہ کیا ہے, کہیے نا سبحان اللہ. اب آئیے محبت کی دوسری وجہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے کتنے کمال ہیں, اللہ نے کتنے کمالات سے میرے مصطفیٰ کو نوازا ہے. تو یاد رکھیے کائنات کے اندر سب سے زیادہ کمال بھی اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں مکہ پاک کی وادی ہے, میں نبی پاک کے ساتھ ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے جا رہے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی چل رہے ہیں, جس پہاڑ کے پاس جاتے ہیں وہ پہاڑ میرے مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے. آپ اگر سبحان اللہ کے سلام بلند کریں گے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا. فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کسی درخت کے پاس جاتے ہیں تو وہ درخت بھی میرے مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے. حضرات محترم یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں کے پاس جائے تو اتنا جسہ رکھنے والا پہاڑ چپ کے سلام کرے, یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. اگر پہاڑ کے پاس جاتے ہیں پہاڑ سلام کرتا ہے, درخت کے پاس جاتے ہیں درخت بھی سلام کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھیے. پیارے آقا علیہ السلام کو رب نے بڑے کمال فرمائے, بڑے کمال عطا فرمائے ہیں. ایک مرتبہ ایک عربی آیا, آگے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اگر آپ کوئی دلیل دیں, کوئی معجزہ دکھائیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جنہیں رب نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ خود فرماتا ہے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی. پہلے کے انبیاء آتے رہے, کسی کو ایک معجزہ, کسی کو 2 معجزے, کسی کو 3 معجزے, کسی کو 4 معجزے دکھے, لیکن میرا اور آپ کا نبی جب دنیا میں آیا ہے میرے مصطفیٰ کو 1 معجزہ نہیں, 2 معجزے نہیں, 3 معجزے نہیں, 4 معجزے نہیں, بلکہ میرے مصطفیٰ کو, میرے نبی کو, میرے پیارے کو, میرے لجپال کو, میرے سونے کو, میرے مکی کو, میرے بدنی کو رب نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے معجزہ بنا کے دنیا
में भेजा। सर से पांव तक मेरे मुस्तफा मोजा बन के आए हैं। हज़रात मोहतरम मेरे मुस्तफा का सीना मोजा, मेरे मुस्तफा का चेहरा मोजा, मेरे मुस्तफा की आंखें मोजा, मेरे मुस्तफा के बाल मोजा, मेरे मुस्तफा का नाक मोजा, मेरे मुस्तफा के हाथ मोजा, मेरे मुस्तफा का सीना मोजा, मेरे मुस्तफा का पसीना मोजा, और मेरे आका के कदमों की बरकत से मेरे मुस्तफा का मदीना मोजा। ऐसे बहुत से रब ने मेरे मुस्तफा को अता फरमाया है। और रब भी आता है, आके कहता है कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो कोई मुझसा दिखाएं। आका फरमाते हैं वो सामने खजूर का दरख्त है, अगर वो चल के आए तो मानेगा, अगर वो चल के आ जाए तो मानेगा मैं नबी हूँ। कहने लगा जी हाँ, अगर दरख्त चल जाए तो मान जाऊंगा। और उसे क्या पता ये तो नबी वो है, सूरज को इशारा करे तो वो भी पलट जाता। वो क्या जानते थे उस वक्त कि ये तो नबी वो है कि चांद को इशारा करे तो चांद भी चिर जाता है। ये तो वो नबी है कि माँ के पेट में रह के लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाजें सुना करता है। ये तो वो नबी है जो घोड़े पे रह के चांद से खेला करता है। नबी कहता है अगर दरख्त चल के आ जाए मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फिर आप जाओ, खुद जाके उसे कहो कि तुझे रसूलुल्लाह बुलाते हैं, तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। वो इराबी जाता है, जाके उस दरख्त की शाख को पकड़ के कहता है ऐ खजूर के दरख्त तुझे मुस्तफा बुला रहे हैं, तुझे नबी बुला रहे हैं, तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। इतनी कहने की देर है, वो दरख्त कभी दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है, कभी आगे झुकता है, कभी पीछे मुड़ता है। आशिकों की जुबान में तर्जुमा करें तो तर्जुमा ये बनता है जब मेरे मुस्तफा का हुक्म पाके वो इराबी जाके दरख्त को कहता है ऐ दरख्त तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, गोया वो दरख्त झूम जाता है। मुस्तफा जाने आलम जो सारी कायनात के रहबर है, वो जो सारी कायनात के दाता है, जो अंबिया के सरदार है, जो सारे नबियों के इमाम है, जो मुस्तफा जाने आलम इस कायनात के जो है बजाय तखलीक है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे इशारा किया है, गोया के दरख्त भी बचल गया कि आज नबियों के सरदार ने मुझे इशारा कर दिया है। दरख्त कभी दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है, कभी आगे मुड़ता है, कभी पीछे झुकता है, गोया के मदद करता है। ऐ दरख्त तू अपनी किस्मत में नाज कर, तुझे मुस्तफा के कदमों से बुलावा है। मुस्तफा ने बुलाया है। वो दरख्त भी गोया अपनी किस्मत में नाज करता है कि आज आमिना के लाल ने, आज अंबिया के इमाम ने मुझे अपने दर पे बुलाया है। हज़रात मोहतरम आज आशिकों का अंदाज भी तो होता है जब किसी को मदीने से बुलावा आता है। आज 14 सदियां गुजरने के बाद हज़रात मोहतरम अभी किसी को मदीने से बुलावा आ जाए तो वो मचल जाता है, वो प्यार के मोहब्बत में मचल के कहता है पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। आज 14 सदियां गुजरने के बाद अगर एक दीवाने का अंदाज ये है, कभी सोचिए तो सही जब मुस्तफा सामने हुए होंगे, दरख्त को बुलाया होगा तो कैसे किस्मत में मचल के आया होगा। के बारगाह में वो दरख्त मचल के आता है, जड़ों को उखेड़ता हुआ सरकार की बारगाह में हाजिर होता है। जब वो दरख्त आ जाता है तो अब ये बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ये मेरे मुस्तफा के कमाल है। हज़रात मोहतरम कमालात तो और भी कसीर हैं, एक दो कमाल आपके सामने रखता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुफार जब भी कोई मौजज़ा मांगते ना मेरे आका दिखा देते थे, मेरे मुस्तफा दिखा देते थे। कभी आके कहते दरख्त चलाएं, आका दरख्त चला देते। कभी आके कहते मुट्ठी में कंकर है कलमा सुनाए, तो इशारे से कलमा वो भी सुनाते थे। जब तक आ गए ना तो अब इन्होंने सोचा कि यार किसी ज़हीन बंदे को बुलाओ जो हमें कोई मशवरा दे कि ऐसा काम हम कहें जिस पे जादू असर ना करे। माज़अल्लाह वो समझते थे कि ये जादूगर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते कि ये जादूगर है। आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये सोचते थे। बहरहाल उन्होंने मशवरा किया कि यमन में एक बंदा है हबीब यमनी, उसको यमन से बुलाते हैं, बड़ा ज़हीन है, उससे मांगते हैं मशवरा, उससे पूछते हैं कि यार कोई काम बता जिस पे जादू असर ना करे। अब हबीब यमनी को मक्के से यमन में पैगाम जाता है कि ए हबीब मक्के आ, यहाँ पे एक अल्लाह का बंदा नबूवत का दावा करता है, तू यहाँ पे आकर हमें कोई मशवरा दे कि हम कौन सा काम तलब करें। हबीब यमनी को जब ये पैगाम गया ना कि मक्के में एक बंदा है जो नबूवत का दावा करता है। हबीब यमनी के घर में एक बच्ची थी जो हाथों से पकड़ नहीं सकती थी, पाँव से चल नहीं सकती थी। हबीब यमनी ने सोचा कि मेरी बच्ची माजूर पड़ी है, मैं मक्के जाता हूँ, जाके देखूंगा, अगर वाकई अल्लाह का नबी हुआ तो बच्ची के लिए दुआ भी करवाऊंगा। जिसको ये बुला रहे हैं वो पहले कुछ सोच के आ रहे हैं।
اب حبیب یمنی یمن سے سفر کرتا ہوا مکے آتا ہے، مکے میں کافر جمع ہوتے ہیں، حبیب یمنی سے پوچھتے ہیں حبیب بتا کس چیز پہ جادو اثر نہیں کرتا؟ حبیب یمنی نے کہا لوگوں سنو، جادو چلتا ہے تو زمینی اشیاء پہ، آسمانی چیزوں پہ جادو نہیں چل سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کسی چیز پہ جادو اثر نہ کر سکے تو جاؤ ان سے کہو کہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دے، جاؤ ان سے کہو کہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ اب یہ کفار بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ نہیں نہ جانتے میرے نبی کی شان کیا ہے، انہیں نہیں نہ پتا کہ یہ تو ماں کے پیٹ میں بھی لوح محفوظ کو جانا کرتا ہے، انہیں نہیں نہ پتا کہ یہ پنگھوڑے میں بھی چاند سے کھیلا کرتا تھا۔ اب یہ کفار جا کے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ مختصر کرتا ہوں میرے مصطفیٰ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں۔ جب وہ وقت آتا ہے کہ آقا کریم نے چاند کے ٹکڑے کرنے تھے، سبحان اللہ، جب وقت آتا ہے کہ سرکار نے چاند کے ٹکڑے کرنے تھے، وہاں پہ کفار بھی موجود ہیں اور وہاں سے وہ یمن سے آنے والا حبیب یمنی بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ حبیب یمنی تو اس انتظار میں ہے کہ کب میرا نبی چاند کے ٹکڑے کرے تو میں بیٹی کی شفا مانگوں، اور کفار یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکیں گے۔ اب آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کفار وہاں جمع ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب وہاں تشریف لائے، کفار سوچتے ہیں کہ آج چاند کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہ معاذ اللہ جھوٹے پڑ جائیں گے، لیکن میرا نبی جب تشریف لاتا ہے، آقا کریم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کی انگلی کو جب کھولتے ہیں، کفار کبھی میرے مصطفیٰ کی انگلی دیکھتے ہیں، کبھی چاند دیکھتے ہیں۔ آقا کریم جب اشارہ کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اشارہ پا کے چاند اپنے آپ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں جاتا ہے۔ جب حبیب یمنی چاند کا چمٹا دیکھتا ہے، چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھتا ہے، وہ یمن سے آنے والا حبیب یمنی مچل کے مصطفیٰ کے قدموں میں آتا ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یمن سے چلا تھا میں دل میں ایک آرزو لایا تھا، آقا میرے دل میں ایک خواہش ہے، میرے دل میں ایک آرزو ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب حبیب یمنی آرزوئیں کی باتیں کر رہا ہے، ابھی بتایا نہیں ہے، میرا نبی فرماتا ہے حبیب بتا تیرا کام کروں یا تیری بات ظاہر کروں؟ حبیب یمنی عرض کرتا ہے آقا میرا کام کر دیجئے۔ میرا مصطفیٰ فرماتا ہے چاہ حبیب تیری بچی کو رب نے شفا عطا کر دی گئی۔ کو رب نے شفا عطا کر دی گئی، کر دی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے جب نکلا ہوگا، پھر حبیب کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرات محترم جو اولاد والے بیٹھے ہیں کوئی سوچے تو صحیح، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد معذور ہو، جو چل بھی نہ سکتی ہو، جو پکڑ بھی نہ سکتی ہو، معذوری کی حالت میں زندگی گزارتی ہو، اور پھر ہو بھی اولاد بچی جو رب کی رحمت ہوا کرتی ہے، پھر وہ بچی معذوری کی حالت میں ہو، جب اس کو قصہ ملا ہوگا، اس باپ کو میرے آقا نے یہ فرمایا ہوگا حبیب جہاں تیری بچی کو رب نے شفا دے دی ہے، اس باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ وہ مچلتا ہوا، دوڑتا ہوا، سفر کرتے ہوئے تھکتا ہارا جب گھر پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، سامنے سین میں ایک بچی کھیل رہی ہے، اپنی گھر والی سے پوچھتا ہے یہ بچی کس کی ہے؟ گھر والی کہتی ہے حبیب اپنی بچی کو پہچانتا نہیں ہے، یہ ہماری بچی ہے۔ حبیب اب بچی سے مخاطب ہوتا ہے، حبیب کہتا ہے اے میری بچی بتا، جب میں مکے جا رہا تھا تو نہ چل سکتی تھی، نہ پکڑ سکتی تھی، تو ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، بچی بتا تجھ پہ کرم کیسے ہوا؟ بچی کہتی ہے بابا تو گیا مکے جا کے مجھ سے مانگے، مجھ سے دیکھے، دیکھ کر کلمہ پڑھ کے آیا ہے، اور اے بابا مجھے مدینے والا آ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گیا ہے۔ نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے بھون، وہ سنا کے سخن، وہ پھونک گئے سب تن من تن۔ سبحان اللہ، یہ میرا نبی ہے جس کے کمال کی کیا کیا بات کی جائے۔ حضرات محترم اگر ہم کمالات ہی بیان کرتے رہیں تو آج کا بیان صرف کمالات پہ ہو سکتا ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے کمال اگر بندہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کو کائنات میں رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ کمال عطا فرمائے ہیں۔ میرا نبی وہ نبی ہے جب پنگھوڑے میں ہے چٹان سے باتیں کرتا ہے، میرا نبی وہ نبی ہے کہ اگر ہاتھ سے
इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं। मेरा नबी वो नबी है कि अगर अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेके आए, मेरे मुस्तफा के इशारे से वो पत्थर कलमा सुनाते हैं। मेरा मुस्तफा वो नबी है, मेरे नबी वो नबी है कि अगर हाथ मशकीने में दाखिल करे तो रब हाथ की 5 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देता है। मेरा नबी वो नबी है कि अगर पत्थर के पास से गुजरे पत्थर सलाम करते हैं। मेरा नबी वो नबी है अगर पहाड़ों के पास से गुजरे पहाड़ सलाम करते हैं। मेरा नबी वो नबी है अगर दरख्तों के पास से गुजरे दरख्त सलाम करते हैं। मेरा नबी वो नबी है अगर सूरज डूबा हो, हजरत अली की नमाज मिस हो जाए, मेरा नबी वो नबी है जो इतनी ताकत रखता है, जो इतनी शान रखता है, जो इतनी बुलंदी रखता है, जो इतनी रिफतें रखता है कि अगर डूबे हुए सूरज को भी इशारा करे तो वो भी पलट आया करता है। मेरे नबी को इतने कमाल रब ने अता फरमाए। तो कमालात जो मोहब्बत की दूसरी वजह है, सबसे ज्यादा कमाल अल्लाह ने मेरे नबी को दिए हैं। हज़रात मोहतरम मोहब्बत की तीसरी वजह एहसानात। जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है तो एहसान करने वाले से प्यार किया जाता है। और याद रखिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान हम पर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा एहसान हम पर किसके हैं? अल्लाह के नबी के। नबी अलैहिस्सलाम के एहसान बेशुमार है। सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए ना तो आका करीम ने आते ही सजदा फरमाया। बचल के कहिए सुभान अल्लाह। जब कान लगा के सुना गया तो मेरे नबी की जुबान पे जारी था, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरा नबी सारी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं करता रहा। सरकार ने इतना प्यार फरमाया, इतने एहसान फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात रब के कुर्ब खास में पहुंचे तो वहां भी जाकर अपनी उम्मत को भूले नहीं है, वहां भी अपनी उम्मत के लिए दुआएं की हैं। अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करते रहे। यार कितनी लचपालियां हैं मेरे नबी की। गुनाह हम करते हैं, बख्शवाता मेरा नबी है। आज भी हम बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, लेकिन यही उम्मीद है मैदान माशर हुजूर पर्दा डालेंगे, मैदान माशर हुजूर करम फरमाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम बड़ी दुआएं किया करते थे। हुजूर की जिंदगी का एक वाकया ये भी मिलता है। सहाबा फरमाते हैं कि एक वक्त आया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी नजरों से ओझल हो गए, सरकार हमें नजर नहीं आ रहे थे। सहाबा कराम फरमाते हैं एक दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, सूर नजर नहीं आ रहे। और सहाबा कराम की हालत पता क्या होती थी? एक सहाबी रसूल हर रोज आया करते थे दरबार अक़दस में। एक दिन ना नबी पाक ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी एक दिन बाद आया कर, मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। जब वो सहाबी उठ के जाने लगा ना, पिछले कदम चलता, मुंह रूह दूसरी तरफ करके नहीं चला, रूह हुजूर की तरफ और कदम पीछे की तरफ चल रहे हैं। थोड़ी पीछे जाते हैं तो एक आड़ आती है, लम्हा भर के लिए हुजूर नजरों से ओझल होते हैं, दौड़ के कदमों में आ जाते हैं। अर्ज करते हैं आका लम्हा भर के लिए आप ओझल हो जाएं तो बर्दाश्त नहीं होता, एक दिन कैसे गुजरेगा। ये प्यार सहाबा फरमाते थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन हो गए, सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा को नजर नहीं आ रहे। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमारे काफिले बने, टोलियां बनी। सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकले कि हमारे आका कहाँ गए। तीसरा दिन है आज, हुजूर नजर नहीं आ रहे। सोचिए तो सही सहाबा कराम पे वो वक्त कैसा वक्त हुआ होगा जब एक ही चांद उनके पास था वो भी गुम हो गया। इमामुल अंबिया नजर नहीं आ रहे। सहाबा कराम किस अंदाज में वो गमज़दा हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते होंगे। कोई काफिला किस तरफ गया, कोई किस तरफ। एक काफिला तलाश करते करते एक जगह पहुंचा जहां पे एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। मेरे नबी के सहाबा पे कैसा वक्त आया, चरवाहे से भी पूछते हैं, चरवाहे तूने हमारे नबी को तो नहीं देखा। जब किसी बंदे का महबूब गुम हो जाए ना तो फिर वो जगह जगह ढूंढता फिरता, यार मेरा महबूब कहाँ चला गया। सहाबा इकराम ने उस चरवाहे से भी पूछा, तो चरवाहे तूने हमारे नबी तो नहीं देखे। चरवाहा कहता है मैं तुम्हारे नबी को जानता नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि 3 दिन बीत चुके हैं, सामने गार में एक बंदा आया बैठे, वो जब जब रोता है मेरी बकरियां चारा खाना छोड़ जाती है। जब जब वो रोता है मेरी बकरियां चारा खाना छोड़ जाती है। सहाबा इकराम समझ जाते हैं कि जिसके रोने पे बकरियां चारा छोड़ जाए वो कोई और नहीं है, वो आमिना का लाल है। चरवाहा कहता है पहले मैं जब बकरियों को खोलता था तो मेरी बकरियां चारा चरने आती थी, अब सुबह जब मैं बकरियों को खोलता हूँ तो बकरियां गार के मुंह पे आके खड़ी हो जाती है।
اب صحابہ کرام علیہ رضوان دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اس غار کے اندر جب جاتے ہیں تو لوگوں سنو، وہ امام الانبیاء ہیں جنہیں رب نے اتنی شانیں دی ہیں، وہ عظمت والا رفت والا رسول سجدے کی حالت میں ہے، 3 دن ہو چکے ہیں گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ مولا میری امت کی گناہگاروں کو معاف یا اللہ میری گناہگار امت کو معاف فرما دے۔ یہ نبی کے احسان ہے، خدا کی قسم ہم پر تو سرکار کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنی امت میں قبول کیا ہے، یہ اس امت میں پیدا ہو جانا تھوڑا بڑا میرے نبی کا احسان ہے کہ سرکار نے قبول فرمایا۔ لیکن حضور رو رو کر دعائیں کرتے رہے، اور صرف دنیا میں نہیں، میدان محشر بھی دیکھیں گے، سرکار فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، سارے کے سارے نبیوں کے لیے ممبر لگیں گے، اور نبی ممبر پہ بیٹھے گا، لیکن حضور امام الانبیاء ہے، سرکار فرماتے ہیں میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ بات یہ ہے، میدان محشر بھی مجھے میری امت کی یاد ستائے گی، میدان محشر بھی مجھے میری امت کے گناہگار یاد ہوں گے، میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، سجدے کر کر کے رب سے بخشواؤں گا، اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے۔ تو جو نبی غاروں میں جا جا کے روئے، جو نبی معراج کی رات بھی یاد رکھے، جو نبی میدان محشر کی نہ بھولے، کیا ہم بیٹھ کے اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کی میلاد، اس کی آنے کی خوشی بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اس نبی کا بیٹھ کے ذکر کریں تو یہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا کام نہیں ہے۔ یار وہ نبی جو نبی ہو کے ہمارا ذکر کرتے رہے، کبھی غاروں میں جا کے روئے، کبھی کسی مقام پہ جا کے روئے، دعائیں کرتے رہے، ہم گناہگاروں کو یاد کرتے رہے، کیا ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سرکار کا ذکر کی محفل نہیں سلا سکتے؟ آقا کریم سے وفا کیجئے، جو نبی غاروں میں جا کے روئے ہیں نا، اس کی بارگاہ میں ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے اعمال پہ دیکھیں نا، ہم کتنا سرکار کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں، آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ اب میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے، برا لگے تو معاف کیجئے گا، داڑھی رکھنا میرے آقا کی سنت ہے، کیا آج ہم اس کو بنا کے گندی نالی میں نہیں ڈالتے؟ جب میرے نبی کو یہ خبر پہنچتی ہوگی کہ جس امت کے لیے میں غاروں میں جا کے روتا رہا، جس امت کے لیے میں رو رو کے دعائیں کرتا رہا، آج اس امت نے میری سنت کو نالی میں، گندے نالی میں ڈال دیا ہے، میرے نبی کو گنبد حضرا میں دکھ نہیں ہوتا ہوگا۔ حضرات محترم آئیے، آقا کریم سے سچا پیار کیجیے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے۔ یہی میلاد کا درس ہے۔ ہم میلاد میں بیٹھ کے اللہ کے دین کا ذکر کرتے ہیں، تو سرکار کا ذکر کرنا کہیں بھی گناہ نہیں ہے۔ ہم میلاد کے محفل میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی نعت پڑھنا اگر شرک ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کام اچھا کون سا ہے؟ جس نبی نے ہمیں یہ مقام دلوائے، پھر اس نبی کی یاد کرنا اگر شرک ہے تو پھر اچھا کام کون سا ہے؟ حضرات محترم ایسی باتوں میں نہ آیا کریں کہ یہ نبی کا ذکر کرنا برا کام ہے، نہ، جس نبی نے ہمیں یاد کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی یاد کو عام کریں، اس کے ذکر سے محبت کریں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔